وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج بھی انشاءاللہ ہم سورۃ الکوثر میں کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ ویک صرف ایک آیا ہے سورۃ الکوثر کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ آج امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. سورۃ الکوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لاسٹ ویک ایک چیز جو میں مینشن کرنا بھول گئی تھی وہ الکوثر کے بارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ الکوثر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خیر کثیر، مطلب خیر بھلائی کثیر، بہت زیادہ تعداد میں، بہت جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کثیر جو ورڈ ہے نا، جو عربک میں کثیر ہے جس کو بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ دونوں معنی میں یوز ہوتا ہے. مطلب بہت زیادہ برائی، بہت زیادہ بھلائی، کثیر برائی اور کثیر بھلائی دونوں معنی میں یوز ہوتا ہے. لیکن الکوثر صرف اور صرف بھلائی میں یوز ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی برائی میں یوز نہیں کر سکتے. تو ایک چیز تھی جو میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ الکوثر خیر کثیر ہے، بہت زیادہ مبالغہ کثیر کے مبالغہ کا صیغہ کیا ہے؟ الکوثر ہے. لیکن یہ صرف اور صرف کس میں شامل ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف بھلائی میں ہوتا ہے، صرف اچھائی میں یوز ہوتا ہے. الکوثر کو کبھی بھی ہم برائی میں یوز نہیں کر سکتے. کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ تھوڑا سا کوئک کریں گے انشاءاللہ ہم. کیا ہے خیر کثیر؟ کون سی بھلائی ہے؟ سب سے بڑی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، خاتم الانبیاء، ان پہ نبوت ختم ہو گئی. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے نا، وہ بھی الکوثر ہی ہے. کیسے نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت آدم کا کیسے نام لیا؟ آدم کہا ان کو، سلیمان، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا؟ رسول اللہ، یا ایھا النبی محمد رسول اللہ. صرف ایک جگہ قرآن میں ہے جہاں پہ کیا ہے؟ سورۃ المحمد میں ان کا نام صرف محمد ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہے کہ ان پہ آیات اتاری گئی ہیں، ان کو نبی بنایا گیا، اس کے ساتھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی محبت سے ان کا نام قرآن میں لیا، یہ نہیں کہا یا محمد محمد محمد، نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہا آدم کا ذکر ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا، یا ایھا النبی کا. یہ بھی خیر کثیر ہے کہ رب جو اللہ اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، وہ اللہ جو واحد ہے، جس کی عبادت ہم نے کرنی، جس سے پوری کائنات بنائی ہے، اس نے بھی اپنے نبی پاک اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے بہت ہی عزت سے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، جو کہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے ان کا ذکر. اور کیا ہے؟ نبوت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا جو آخری کتاب ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے. تمام انبیاء پہ جو معجزے آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کا عصا جو تھا وہ سام بن جاتا تھا اور ان کا ہاتھ چمکتا تھا. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے دیا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان سب کے جو معجزے تھے وہ ان کی زندگیوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معجزہ ہے؟ القرآن دیا، جو کہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، جو کہ تا قیامت رہے گا. تو کیا ہے یہ کثیر ہے، یہ کوثر ہے. بے شک کہ یہ الکوثر ہے. کثیر امت سے ان کو نوازا، ان کا ذکر بلند کیا، مقام محمود دیا، آپ کو عظیم اخلاق دیا، بہترین اخلاق کے مالک تھے آپ، ایسے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے بارے میں اچھا ہی بولتے تھے. کبھی انہوں نے آپ کی اخلاقی برائی نہیں کی، کبھی آپ پہ کوئی اور الزام نہیں لگا سکے. اور آپ کو کیا دیا؟ اور آپ کو عدل دیا، انصاف دیا.
اور آپ کی قوم پہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بہت 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 بڑا کرم کیا. پہلے کی جو امتیں تھی نا ان کو ایک مدت دی جاتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک مدت دی گئی. وہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے کہ سیلاب آئے گا سیلاب آئے گا سیلاب آئے گا، میری بات مان لو. لیکن جب سیلاب آیا تو انہیں مہلت نہیں دی گئی، ان کو عذاب آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، عاد، صالح، ان کو ایک مدت دی گئی، اس کے بعد عذاب آ گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ان پہ ایسا عذاب نہیں آیا. ان کا کیا تھا؟ وہ اپنی جنگوں میں ہارے صحابہ کرام کے ذریعے. لیکن پتہ مکہ ہوئی تو غلط نہیں کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان کو، اور ان کو مہلت دی گئی کہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، اسلام قبول کر لو. اور پھر بھی جس نے نہیں کیا تو اسے کیا کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو. تو یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو اتنی دنیا ابھی تک چل رہی ہے اور تا قیامت چلے گی، تو کیا ہے؟ مہلت دی گئی ہے. تو یہ کیا، یہ کثیر ہے یا کوثر ہے؟ بے شک کہ یہ کوثر ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے. اور ان کا یہ جو قرآن ہے یہ تا قیامت رہے گا، یہ جو معجزہ ہے یہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد قیامت دنیا میں تو اتنی خیر کثیر کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں بھی ان کو الکوثر عطا کی گئی. کس صورت میں؟ کہ آپ اپنی امت کی کثرت کے ہونے پہ فخر کریں گے. حوض کوثر ہوگا وہاں پر، جنت میں ایک نہر ہوگی کوثر کے نام سے. وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سب میں سے سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا وہاں پر، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گا وہاں پر. تو یہ امت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی تو کوثر ہے نا، کہ وہ نبی جن پہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، وہ نبی جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ خود ہمارا انتظار کریں گے. تو یہ بھی تو ہے نا، ہمارے لیے بھی تو کوثر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو بھی تو ایسے نہیں چھوڑ دیا نا. یہ ریویو تھا، کچھ ریویو تھا. تو ہم نیکسٹ آیا پہ چلیں گے. جب اتنا سب کچھ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پارٹی، خوشی سے جھومنا؟ نہیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. کیا کرنا ہے پھر؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ تو نماز پڑھو. صلی جو ورڈ ہے نا، اس کا مطلب دعا بھی ہے، اور نماز بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے. فَصَلِّ تو پس نماز پڑھو. درود کے معنی میں بھی آتا ہے، جس اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن میں یوز ہوا ہے نا. اور نماز کے اس معنی میں بھی آتا ہے، قرآن میں یہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جب اتنی ساری ہمیں نعمتیں ملیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے یہ ہمیں بتایا. تو بس کیا کرو؟ صلی، نماز پڑھو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے. لِرَبِّكَ، اس کو ایکسپلین ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. وَانْحَرْ، اور کیا کرو؟ قربانی دو. اچھا، یہاں خاص طور پہ نہر کا ورڈ یوز ہوا ہے. کیوں؟ نہر جو ہے نا عربک میں اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. کس قربانی کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. اور اونٹ کی قربانی اگر آپ کو چانس ملا ہو آپ کو دیکھنے کا تو اس کو کبھی بھی لٹا کے نہیں کیا جاتا جیسے گائے بھینس یا بکری وغیرہ کو کیا جاتا ہے. نہیں، اس کو کھڑا کر کے اس کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے. اور تو یہ جو ہے نا قربانی وَانْحَرْ، یہ اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے. لیکن صرف یہی نہیں آئے گا. ایک تو اس سے یہ ہے کہ جو اہل مکہ تھے، جو مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے لیے جو اونٹ تھا نا وہ بہت قیمتی جانور تھا. وہ زیادہ سے زیادہ اونٹ اکٹھے کرتے تھے، اور جب بھی کوئی اونٹنی بچہ دینے والی ہوتی تھی تو اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے، جو کہ ہمیں سورہ تکویر میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے. سورہ تکویر میں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس اونٹنی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹنی کی. لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کی بہت کرتے تھے، کیونکہ اسے ایک اور اونٹ ملنے والا ہوتا تھا. اسی طرح جب کعبے پہ حملہ ہونے والا تھا تب راہا آیا تھا حبشہ سے، یمن سے سوری، اور اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ لے لیے تھے. تو عبد المطلب اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، 200 اونٹ. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو تمہارے کعبہ توڑنے آیا ہوں، نعوذ باللہ، اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ کعبہ اللہ کا ہے، اونٹ میرے ہیں.
تو انہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہوتی تھی. تو یہاں پہ کیا ہے کہ بہترین قربانی دو، کیونکہ بہت قیمتی جانور تھا نا اونٹ. اب تو ہم لوگ اتنا نہیں اس کو دیکھتے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے شاید کبھی گوشت بھی نہ کھایا ہو، لیکن اہل مکہ کے لیے بہت قیمتی، جب وہ اہل مکہ جب بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو اونٹ کی قربانی کرتے. اگر ان کے کوئی بہترین دوست آتے تھے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں یا ہماری دوستی کیسی ہے، وہ اونٹ ذبح کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ کیا ہے، ون ہے. تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی اونٹ ہی ذبح کرنے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں بہترین قربانی کرو. ایسے نہیں ہے کہ خراب چیزیں جو بالکل گلنے سڑنے والی ہوں تو ہم اللہ کی راہ میں دے دیں. نہیں، جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بہترین چیزیں دو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی دو. اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اور اس ونحر کا تعلق سنت ابراہیم سے بھی ہے. حضرت ابراہیم کو کیا حکم تھا؟ گلے میں چھری چلانے کا حکم ہوا تھا نا حضرت اسماعیل کو. یہ بھی سنت ابراہیمی سے بھی ہے. اچھا، اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں. کیا ہے کہ جب اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ، نماز پڑھنی. اور کیا کرنا ہے؟ وَانْحَرْ، اور قربانی کر دینی ہے. کس کے لیے؟ یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا. لِرَبِّكَ، اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہا ہے نا، ٹھیک ہے. یہاں پہ قربانی کا ذکر کیا ہے لیکن زیادہ تر جگہ پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ لِرَبِّكَ نہیں یوز کیا ہوا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ لِرَبِّكَ یوز کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کیوں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار، پالنے والا. رابابا اس کا روٹ ورڈ ہے جو پرورش کرتا ہے، درجہ بدرجہ پالتا ہے انسان کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رب. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انسان کا تعلق اپنے سے ظاہر کرنے کے لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رب ہی استعمال کیا، خاص تعلق پیدا کرنے کے. میں ہمیشہ ماں کی مثال دیتی ہوں کہ ہم ماں کو نام لے کے نہیں پکارتے، ہم ماں کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ماں قربانیاں دیتی ہے وہ ایک خاص تعلق اس سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہر وقت رہتا ہے. اگر ہم نام لیں تو شاید ہم وہ فیلنگ بھول جائیں، لیکن جب بھی ہم ماں کہتے ہیں تو ہم وہ فیلنگ نہیں بھولتے، وہ خاص اٹیچمنٹ رہتی ہے ہماری. تو یہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اٹیچمنٹ کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رب کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے کہ اے نبی جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر و عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تم اس کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی. اور یہ اس صورت میں اسپیشلی کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جو اہل مکہ تھے وہ قربانیاں تو دیا کرتے تھے اپنے بتوں کی، لات اور عزا کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خاص طور کہ نہیں وہ شرک نہیں کرنا. نماز بھی پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قربانی بھی دینی ہے تو اللہ کے لیے دینی ہے، اور کیسی بہترین قربانی دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو گلی سڑی چیزوں اللہ کی راہ میں دینی ہے، نہیں، دینی ہے تو بہترین قربانی دینی ہے. کہ جو مشرک کرتے ہیں، جو مشرکین مکہ کرتے تھے وہ نہیں کرنا، ان کے برعکس کرنا ہے، الٹا کرنا ہے جو وہ کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے، کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے. کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم اپنی دن رات ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کرتے ایسے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی نہیں پتا ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں، اگر آپ سوچیں کہ میں نے کون سی صورت نماز میں پڑھی ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہم نے کون سی صورت نماز میں پڑھی ہے. تو یہ کیسی نماز ہے؟ کس کے لیے نماز ہے؟ تو صرف اٹھک بیٹھک کے جو اللہ کے لیے نماز ہوگی وہ تو ایسی نماز نہیں ہوگی. ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا ہم نے کون سی صورت پڑھی ہے.
ہمارے گھر میں ایک عام انسان مہمان نہیں آنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر کو بالکل مکمل صاف کرتے ہیں. جو چیزیں نہیں بھی نارملی صاف کرتے وہ بھی مہمانوں کے آنے پہ صاف کرتے ہیں. بہترین کھانا بناتے ہیں, بہترین طریقے سے پیار ہوتے ہیں, بہترین رویہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. نارملی ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے پھر مار بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا مہمان آتے ہیں تو کیا ہم بچوں سے ہنس کے بات کرتے ہیں, بہترین رویہ رکھتے ہیں, بہترین برتن استعمال کرتے ہیں. اگر انہوں نے رہنا ہو تو کمرے میں بہترین بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں. یہ انسانوں کے لیے ہم کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ہم. لیکن ہم جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں, اللہ نے کیا کہا کیا کرنا ہے اللہ کے لیے, تو ہماری نماز کیا ویسی ہی بہترین ہوتی ہے. ہاں, ہم زیادہ تر لوگ یہ کوشش تو کر لیتے ہیں کہ صاف ستھرا لباس ہو, جائے نماز صاف ستھرا ہو, لیکن کیا وہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں؟ جیسا مہمانوں کے ساتھ ہم عزت احترام سے بولتے ہیں, اللہ کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 1 2 3 4 رکعت ختم ہوئی, شکر نماز ختم ہوئی. تو جو اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے گی ویسے نہیں پڑھی جائے, کیونکہ اگر ہم ایک انسان کے سامنے بہترین رویہ رکھتے ہیں تو اگر ہم 1 منٹ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے تو ہماری نمازیں ویسی نہیں رہیں جیسی ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ ونحر, اور قربانی. اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا ہے؟ کل, کہہ دیجئے نبی, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی کہہ دو کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت میں جھکانے والا ہوں. چلے ہم نماز بھی پڑھ دیتے ہیں, قربانی بھی دے دیتے ہیں, کیا ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رکھے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے, ہم ہر چیز کو اللہ کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے. اچھا, اس کا کیا اثر ہوتا ہے انسان پر؟ رب کا ورڈ یوز کیا تھا, کیا ہوتا ہے اس کا؟ انسانی نفسیات پر بھی ہمیں فرق پڑتا ہے, انسان کے ضمیر پر فرق پڑتا ہے, انسان کی فکر پر صفائی ہوتی ہے. ایک تو ظاہری صفائی ہوتی ہے نا, ہمارے گھروں کی, کپڑوں کی, ایک ہمارے دماغ کی, ہماری سوچ کی صفائی ہوتی ہے. یہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے سوچ کی صفائی نہیں کریں گے تو ہمارے مائنڈ میں, ہمارے برینز میں میس ہو جائے گا, اور وہ ویسا ہی میس ہوگا جس طرح اپنی ہماری کلوزٹ کے اندر اگر کپڑوں کا میس ہو تو ہمیں کچھ بڑی سے بڑا دوپٹہ بھی پڑا نہیں ملتا جب تک کہ ہم پورا میس باہر نہیں نکالتے, اس کو صاف نہیں کرتے. اسی طرح اگر ہمارے برینز میں بھی میس ہو جائے تو ہم کہیں کے نہیں رہتے, ہماری عبادتوں پہ فرق پڑ جاتا ہے, ہماری نیتوں پہ فرق پڑ جاتا ہے, ہماری سوچوں پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو جب ہم ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو ہمارا مائنڈ, ہماری نفسیات, ہماری ضمیر, ہمارا انسانی فکر, ہر چیز صاف ہو جاتی ہے, ہماری عبادات صاف ستھری ہو جاتی ہے. صاف عبادتیں تو ہیں ہی, اسلامی عبادتیں تو ہیں ہی اچھی, لیکن مطلب کہ ان کی نیت ہو, ہمارے رسم و رواج ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہمارے اخلاقیات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر ہم صرف رب کے لیے جینا شروع کر دیں, ہم کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گے, ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے, ہم کسی کو پریشرائز نہیں کریں گے. کس لیے؟ اگر ہم صرف اور صرف رب کے لیے جینا شروع کر دیں تو یہ جو رب ورڈ ہے نا, یہ یہاں پہ بہت 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 اہم ہے ہر طرح سے. اچھا, اب کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی. جب کوثر خیر کثیر عطا کر دی تو کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے. پھر 3rd آیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی سنا. کہاں سنا؟ جب ہم نے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ بطر محمد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے. کیا مطلب ہے ابتر کا؟ اصل میں باترا اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ابتر, دم کٹا ہوا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابتر کیوں کہتے تھے؟ نعوذ باللہ. اصل جو ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ وہ باپ سے چلتی ہے. کہ ان کے اولاد جو اولاد نرینہ جو ان کے جو بیٹے جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ابتر کہنا شروع کر دیا کہ اب ان کی نسل نہیں چلے گی. اور کچھ نے تو یہ بھی کہنا شروع کیا اب فکر ہی چھوڑ دو ان کی تحریک کی، یہ تو ختم ہو جانی ہے. انسانوں کی نسلیں چلتی ہیں، جو انسانوں کا پیغام یا کچھ چیزیں ہوں خاندانوں کی، لیکن جو اللہ کا پیغام ہے اس کے لیے تو بیٹوں کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے تو اپنا پیغام پہنچا کے چھوڑنا ہے نا. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ تکلیف دیتے تھے. اور کس لیے یوز ہوتا ہے یہ؟ جب بھی ایک نماز کی ایک رکعت ہو نا اسے بطر کہتے ہیں. ہر وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کو بطر کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جس میں اس میں خیر نہ ہو جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی. ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس سے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے. نامراد آدمی کو ابتر کہتے ہیں. کیسا؟ جس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہو، کوئی وسائل نہیں ہو، جس کی کامیابی کی امید نہ ہو. اور اس آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں جس کا اس کے خاندان اسے چھوڑ دیں اکیلا، کسی وجہ سے اسے تعلق چھوڑ دیں. اور جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو اس کو بھی ابتر کہتے ہیں. تو نبی پاک قریب ان سب معنی میں کفار جو تھے نا قریش کے، وہ نبی پاک سے اس کو ابتر کہتے ہیں کیونکہ خاندانوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، مکہ کے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا تھا انہیں، ان کی اولاد کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی جو بوائز تھے. تو ہر معنی میں کہتے ہیں. اور ایک جگہ پہ اور بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کا کوڈ ورڈ تھا ابتر، کہ جب وہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی نا تو وہ ابتر کہا کرتے تھے کہ وہ اس ابتر کے ساتھ ہی ہو. اور کچھ کے مطابق یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ابتر کہتے ہیں، لیکن جب یہ وحی نازل ہوئی تو بہت حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتا چل گیا. تو مختلف روایات ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان شانیہ کا، کچھ شک نہیں، شانیہ کا تمہارا دشمن ہی والابتر، بے اولاد رہے گا، بے نام و نشان رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خاص ورڈ یوز کیا ہے شانیہ کا. شانیہ کس دشمن کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے. ایک شانیہ کا، شنآن، دوسرا عدو لکم، دشمنی، اور بغ. اچھا ان میں فرق ہے. جو عدو ہے نا وہ دشمنی ہے جس میں آپ کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر نفرت نہیں ہوتی. آپ کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور آپ مسلسل پلان سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے تکلیف دیا جائے. جس طرح دو ٹیمز آپس میں لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کو ہرانا چاہتی ہیں، آرمیز لڑتی ہیں دشمنی کے تحت، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو ہرانا چاہتی ہیں، پلانز کرتی ہیں، وہ عدو ہے. پھر کیا ہے؟ پھر بغض ہے، بغیض ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں تکلیف بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور نفرت بھی ہوتی ہے شامل. یہ چیز زیادہ تر ذاتی دشمنیوں میں ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف بھی پہنچانا چاہے اور اسے خاص طور پہ اسے نفرت بھی کرتا ہو. شانیہ میں کیا ہے؟ شانیہ میں ہے کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف بھی پہنچانا چاہے، اسے نفرت بھی کرتا ہو اور وہ اپنے دل میں بھی رکھے، اس کا کھلم کھلا دشمن بھی، اس کو کھل کے بھی دشمنی کرے اور دل میں بھی رکھے. اور یہ سب سے خطرناک دشمن ہے جو کچھ چیزیں تو ظاہر کرے اور کچھ چیزیں چھپا کے رکھے. یہ سب سے خطرناک دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عدو کا ورڈ یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں وقت کا ورڈ نہیں یوز کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کون سا ورڈ یوز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے؟ شانیہ کا. وہ تمہارے بدترین دشمن ہے جو تمہیں تکلیف بھی پہنچانا چاہتے ہیں، جو نفرت بھی کرتے ہیں، جن کی چیز ظاہر بھی ہے اور وہ اس سے کہیں، جتنی ان کی نفرت یا جتنا ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے دل کے اندر ہوتی ہے. اتنی زیادہ کہ وہ کئی دفعہ غصے سے اپنے انگلیوں کے ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں تو اپنے ناخن کاٹ ڈالتے ہیں. اتنی شدید غصہ، اتنی شدید نفرت. تو یہ شانیہ اس دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان نشانیہ کا الابتر، وہی نامراد. وہ آپ کی وہ کسی
چیز میں، یہ جو شانیہ کا دشمن ہے نا، وہ کسی چیز میں کمی نہیں کرتے. یہ لوگ عیب بھی لگاتے ہیں، یہ لوگ خلاف بھی بولتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اور جہاں بھی ہوتے ہیں یہ ان کا دل اس حد تک نفرت سے بھرا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں لوگ کوئی اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے دشمن کی بات کر رہے ہیں، ان میں چین نہیں ہوتا. اپنے جہاں ہوتے ہیں وہاں اپنے دل کا بخار نکالتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں ان کی برائی کرتے ہیں، یہ کچھ اور سوچ نہیں سکتے، اتنی شدید ان کی دشمنی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہا کرتے تھے باطر محمد، تو اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈ ان کے لیے یوز کیا، ان شانئک هو الابتر. تو کیا یہ جوابی حملہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جوابی حملہ کیا دشمنوں پر کہ وہ باطر محمد یا ابتر کہا کرتے تھے محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جوابی حملہ کیا ان کے دشمنوں پر؟ نہیں، اسے جوابی حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا. یہ صرف وہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم لوگ جوابی حملہ کرتے ہیں، اس نے کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا. نہیں نہیں نہیں، یہ کیا ہے، یہ پیشن گوئی ہوئی ہے، بلکہ یہ قرآن کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو کیا حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جوابی حملہ نہیں کیا، یہ تو پیشن گوئی کی ہے. کیسے؟ حرف بحرف. ان میں سے کیا ہے، بدترین دشمن کون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ابو لہب، جو خوشی سے چیختا گیا تھا باطر محمد باطر محمد، خوشی سے ناچتا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تو خوشی سے ناچتا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا خون ہے، اس کے اولاد کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن یہ بدترین دشمن تھے کہ جو کہ ناچتا وہ باہر گیا، اور یہ سکا چچا تھا. تو کیا پیشن گوئی ہوئی نا صحیح ثابت کہ اسے اپنی جس اولاد کے ہونے پہ فخر تھا، کیا ہوا، وہ اسے دفنا بھی نہیں سکے، الٹا لکڑیوں سے اس کو گھسیٹ کے انہوں نے گھڑے میں پھینکا. تو کیسی اولاد پہ فخر تھا. اور کیا، یہ سارے کے سارے دشمن، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ابو جہل مارا گیا. کس کی وجہ سے؟ وہ کہتے تھے کہ بے اولاد رہیں گے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، تا قیامت جانتے رہیں گے. کیا ان کی اولاد پہ جو دشمن ہے، ان کی اولاد کو کوئی جانتا ہے؟ ہوں گی تو صحیح اولادیں ان کی. کیا ہم جانتے ہیں ان کی اولاد کون ہے؟ کہ ابو جہل کی اولاد کون ہے، ابو لہب کی اولاد کون ہے، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی. اگر کوئی جانتا بھی ہوگا تو کیا وہ بتانا پسند کرے گا کہ میں ابو لہب کی آل اولاد میں سے ہوں، ابو جہل کی آل اولاد میں سے ہوں، عاص بن وائل کی آل اولاد میں سے ہوں؟ وہ بتانا بھی پسند کرے گا اگر کسی کو پتا بھی ہو تو کون نامراد ہوا، کون ابتر ہوا؟ نبی پاک کے دشمن، وہی صحیح معنی میں ابتر ہوئے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے جوابی حملہ نہیں کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دی تھی جو کہ حرف ثابت ہوئی، صحیح ثابت ہوئی. انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد ان کے دین کا کوئی نام نہیں لے گا. کیا ایسا ہوا؟ کوثر میں سے ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ کیا دیے، ان کی امت کی کثرت دی ہے. اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے دیا. لیکن اب جو کوشچن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا، لیکن ہمارا کتنا عمل دخل ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہم بھی بس پیدا ہوئے پر بڑے پڑے، ہم نے اور بچے پیدا کیے اور ہم بھی مر جائیں گے، بس یہی عمل دخل ہے ہمارا. بس یہ ہے کہ ہم لوگ یہی سوچیں گے کہ بس ہم نے قرآن کی قصے کہانیاں سن لی ہیں، اور ہم ہر سورت سنتے ہوئے یہی ہمیشہ ذہن میں کیوں رکھیں گے کہ یہ تو قریش مکہ کی بات ہوئی ہے، یہ تو کفار کی بات ہوئی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، یا ہم قرآن کی کلاس پڑھا رہے ہیں. نہیں، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس میں
اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر کے چھوڑنا ہے، لیکن کیا اس میں ہمارا بھی نام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات تب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوثر عطا کی کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور انڈائریکٹلی یہ ہر وہ چیز جو ہمارے نبی کو دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ انڈائریکٹلی ہمیں بھی دی ہے۔ ہمیں بھی الکوثر عطا کی گئی ہے کہ نہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں قرآن دیا گیا کہ نہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، اس کو عزت نہ ملے، اس کو کامیابی نہ ملے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ہم نے الماریوں میں چھپا دیا ہے۔ اس کی ہر آیت کو پڑھتے مجھے بس یہ ایک ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری قومیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ہمیں انصاف ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کتاب ہمیں انصاف سکھاتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو شخصیت ہمیں ہمارے سامنے ایک وہ عمل کا ایک نمونہ ہے، وہ ہم اس کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بس بلائنڈ فالوورز ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ بھی الکوثر ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہو گئے کہ ہمیں سوچنا ہی نہیں پڑ رہا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہیں کیوں۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا ہم پر۔ میں کبھی کبھی یہ بیٹھی سوچتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں کسی اور گھرانے میں ہوتی تو میرے کتنے چانسز تھے مسلمان ہونے کے، اس کلام کو پڑھنے کے اور حق کو پہچاننے کے۔ اچھا، اور جو اس کتاب کو ختم کرتا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے، جو اس کی زندگی مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ ایسا دل کا سکون اللہ اسے دیتا ہے کہ اگر اس کو ظاہر کچھ اور نہ بھی ملے نا تو اس کے دل کا سکون اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمارے دل سے بے چین ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الکوثر عطا کی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہم نے تو کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، ہم تو ہمیشہ رونے پیٹنے میں لگے رہتے ہیں، ناشکری میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اسے الکوثر نصیب کی گئی ہے ہر لحاظ سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے پھر؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ لیکن کتنے ہم میں سے ہیں جو خوشی میں جانور قربان کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ آج میرا دل خوش ہے اللہ، تو میں قربانی کر رہی ہوں، تیرے راہ میں کچھ دے رہے ہیں۔ ہم تو چیزوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، قربانی میں یہی نہیں ہے کہ صرف جانور، ویسے افکورس یہاں پہ تو اسی کا ذکر ہے، لیکن ویسے اللہ کی راہ میں ہم تو سال ہر سال کی چیزوں کو دل سے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ دینے کی عادت ڈال دیں، نکالنا شروع کر دیں، خوشی میں، محبت میں، صرف غریبوں کو ہی نہیں، دوست احباب کو دینا شروع کر دیں، پیار سے، محبت سے، تحفے تحائف دینے والا ہاتھ کر لیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو اچھا مشورہ دے دیں، اچھی بات کہہ دیں، ایٹ لیسٹ اسمائل ہی دے دیں، وہ تو فری ہے نا۔ کسی کو ٹائم دے دیں، کسی سے بات کر لیں ان کے دل کی، دینا تو مشکل بات نہیں ہے، لیکن دے تب ہی سکتا ہے انسان جب اس کی زندگی، اس کو سوچے اس کی زندگی اللہ کے نام پر ہو۔ اللہ نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں اپنا ٹائم کسی کو دے دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اچھے کپڑے دیے ہیں، میں اپنے کپڑے بانٹ لیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اچھا کھانا دیا ہے، میں کھانا بانٹ لیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اچھی گاڑی دی ہے، میں کسی کو رائڈ دے دیتی ہوں۔ اللہ نے مجھے علم دیا، میں کسی کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس پہ روتے بھی ہیں، اس پہ غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ وَانْحَرْ، قربانی دو۔ ونہر قربانی کس کی ہوتی تھی؟ اونٹ کی، اور اونٹ کی قربانی سے کیا قیمتی ترین قربانیوں میں سے ہوتی۔ اس دینے چلانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے،
خوشی میں بھی دیں، غمی میں بھی دیں، پریشانی میں بھی دیں، سکون میں بھی دیں. اچھا اس سے اور بھی سکون آتا ہے. لیکن پھر ایسے نہیں دینا کہ دیکھ کے پھر اپنے آپ کو فیل کرنا کہ او میں کتنا اچھا ہوں کہ میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا کوئی ریئلائز کرے کہ دیکھو ہم نے اس کے لیے کتنا کیا ہے، کتنا کچھ دیتے ہیں. نہیں، جو اللہ کے لیے دیتے ہیں نا تو پھر تو آپ دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ نے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا. جب ہمارا دینا دلانا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے نا تو اس میں تکبر نہیں رہ جاتا، اس میں غرور نہیں آتا. وہ تو بس دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی بلکہ فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے، کہ اللہ اسے قبول کر لے، تو کوئی کمی تو نہیں ہو گئی. تو یہ نہیں کہ اب ہم کل سے اگر ہم اپنی چیزیں نکالنا شروع کر دیں یا دینا شروع کر دیں تو بھی تحائف بانٹنا شروع کر دیں اور پھر ساتھ فخر بھی کرنا شروع کر دیں. اور یہ بھی کہ کوئی ریئلائز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کہ میں نے اس کے لیے کتنا کیا ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے کریں گے پھر تو آپ چاہیں گے کہ کوئی ریئلائز کرے، اپریشیٹ کرے. لیکن جب اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کا دل تب بھی کانپے گا کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. تو پھر ہماری سوچ ہماری فکر اس چیز میں نہیں ہوگی کہ او کسی نے ریئلائز کیا، بلکہ جواب میں اس نے میں نے یہ دیا تو جواب میں اس نے مجھے کیا دیا. پھر ایسا نہیں ہوگا. پھر تو آپ دعائیں کریں گے کہ اللہ قبول کر لینا ہماری قربانی، ہمارے تحفے تحائف، ہمارا دینا دلانا، ہمارا ملنا ملانا، ہماری مسکراہٹیں، ہماری باتیں، کہ اللہ یہ قبول کر لینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.